اگلی آیت کو سنتے ہیں، آیت نمبر 135۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 140 تک جو ہم نے سنا اس میں دو بار ذکر آیا کہ جو اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو کہ آج بھی کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فیمیل انفینٹسائڈ،
یعنی بچہ جو کہ بیٹی اگر کوئی حمل ہو جائے تو لڑکی کے حمل میں یہ ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے گاؤں میں الٹرا ساؤنڈ کا استعمال کر کے بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے اگر ان کو پتہ لگ جائے. اس کی وجہ ان کا سماجی معاملہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو زیور دینا پڑتا ہے اور بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط رواج ہے. حقیقت میں جب والدین اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں تو جس کے گھر بیاہتے ہیں ان کو تو ایک پلی پلائی تربیت یافتہ تعلیم یافتہ بچی دیتے ہیں، ان کو تو اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی عزت رکھنی چاہیے. الٹا ان سے اور پیسے باپ سے مانگے جاتے ہیں جیسے وہ احسان کر رہے ہیں. یہ اسلامی حساب سے یہ کوئی جہیز دینے کا مزاج نہیں ہے. والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کوئی ہدیتاً کوئی جہیز دینا چاہیں تو وہ ان کی اپنی خوشی ہے، لیکن مانگنا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، مرد کو خرچہ کرنا چاہیے بیوی پر، نہ کہ بیوی کے والدین کو خرچہ کرنا چاہیے مرد پر. یہ ایک بہت بیہودہ رواج آ گیا ہے جس کی وجہ سے کئی بچیاں جو ہیں وہ ہندوستان میں مار دی جاتی ہیں، یا ہمارے پاکستان میں ان کی عزت نہیں کی جاتی ہے کہ جناب یہ اپنے ساتھ جہیز میں لائی کیا تھی، یہ اپنے آپ کو لے کر آ گئی، کسی نے پالی پوسی جوان بچی دے دی جو تمہاری اولاد و نسلوں کو تربیت دے گی اور پورے خاندان کو پالے گی، ان کی خدمت کرے گی. تو ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. تو لوگ جو تھے عرب جو تھے انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. ان کے لیے وہ عزت کا مسئلہ ہوتا تھا کہ جناب میری بیٹی جو ہے کسی کی نکاح میں جائے گی تو میری بے عزتی ہوگی. اور اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کئی صدیوں پہلے عربوں میں یہ ہوا تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے پہ حملہ کیا اور ان کی بیٹیاں لے گئے. جب ان کی بیٹیاں لے گئے تو ان بیٹیوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ایز اے باندھی، یا ان کی ازواجی زندگی میں شامل کر لیا. تو جب وہ لڑکیوں کو واپس کرنے کا وقت آیا تو ان لڑکیوں نے جانے سے منع کر دیا کہ وہ جائیں گی تو کہاں جائیں گی. اس کی وجہ سے ان قبیلے کے لوگوں نے طے کر لیا کہ اب یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ہمارے لیے باعث بے عزتی اور بے حرمتی بنتی ہیں. انہوں نے اپنی خاندانی اس کے لیے انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی پاکستان ہندوستان میں بر صغیر میں یہ ایک بڑا رواج بن گیا ہے کہ جس کی بیٹی لاؤ تو اس سے جہیز بھی لے کر آؤ، اور لوگ بے حیاؤں کی طرح منہ کھول کر کے بیٹی کے ساتھ اس کے ہونے والے شوہر کے لیے گاڑیاں اور گھر اور وغیرہ وغیرہ سب مانگتے ہیں، جو کہ شرم کا مقام ہے. اور ان چیزوں سے ہو یہ رہا ہے کہ شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں. دوسری ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مشرقی مطلب مسلمان ممالک میں فیملی پلاننگ کا بڑا زور ہے. جناب ان کے بچے روکے جائیں. دیکھیے اگر وہاں پر ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے اور بچے بھوکے ہیں، یا وہاں پہ غربت ہے یا تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ حکومت اور سماج کا مسئلہ ہے، نہ کہ ان بچوں کا یا ان کی پیدائش کا مسئلہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی چین اور انڈیا کی ہے، اور دونوں ملک جو دنیا کے سب ترقی یافتہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہیں. اور جہاں تک کہ دیکھا جائے کسی کے ہاں کوئی بھی سسٹم ہو، بچوں کی وجہ سے کسی ملک میں غربت نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا خیال ہے، برا خیال ہے. تعلیم کی کمی اور جہالت اور کاروبار کا مسئلہ جو ہے ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کہاں کہاں کرپشن ہے، نہیں ہے. ہماری وہ خواہشیں جو جھوٹی ہیں، جن کے اندر لوگ رشوت لے رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن برائی اس میں ہے، نہ کہ بچوں کے پیدا ہونے میں. اور اب امریکہ میں اور یورپ میں جیسے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ پیدائش تو روک دی گئی، لیکن زنا عام ہو گیا ہے، کیونکہ دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں جس سے حمل نہیں ہوتا، اور حمل ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. دنیا کے سب سے زیادہ جو مسکیریج اور جو ابورشن کیے جاتے ہیں وہ ویسٹ میں اور امریکہ میں کیا جاتا ہے. تقریباً 4 لاکھ کے قریب بچے قتل کیے جاتے ہیں، جسے کہا جائے ابورشن، کیونکہ بچے کا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے گناہ سے وہ ہوتا ہے، بغیر شادی کے جو حمل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں بالخصوص، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو لوگ گنتی کرتے ہیں کہ جی اتنی آبادی ہوگی، اتنی آبادی ہو جائے گی، اتنی آبادی ہو جائے گی. اب دیکھیے کرونا سے کتنے لوگ، ملینز آف لوگوں کی موت بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اس میں بندے کو احتیاط رکھنا چاہیے. ہاں یہ کہ بچہ پیدا کرنے میں ایک وقفہ دینا چاہیے تاکہ ماں کے جسم کو طاقت ہو، تاکہ وہ دونوں بار بیک ٹو بیک جب حمل ہوتا ہے تو ماں کا جسم بھی اس میں کمزور ہوتا ہے، اور اس کی پریکٹس ایک الگ بات ہے، حکمت کا ہونا الگ بات ہے. اسی لیے برتھ کنٹرول کا استعمال حمل سے پہلے اجازت ہے، اور جیسے کہ شریعت میں اجازت ہے 4 مہینے 10 دن جب تک کہ روح نہ آئے تب تک کہ، تو اگر بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے تو مس کیریج یا ابورشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کرنا یہ شریعت میں منع ہے. بہرحال دوسری بات جو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری مثالیں دیں کہ یہ جانوروں کا ایک عجیب طریقہ تھا، ان کا ذبح کرتے تھے، اور وہ جب زندہ پیدا ہوتا تھا تو اس میں وہ بتوں کا اور اپنا حصہ بناتے تھے. اور اگر کوئی مردہ بچہ پیدا ہوتا تھا کسی جانور کا تو اس کو وہ سب عورتیں مرد کھاتے تھے، یعنی عورتوں کو کھانا منع تھا جو انہوں نے اپنے لیے خاص طور پہ
خاص کر دیا ہوتا تھا یا اپنے بتوں کے لیے کرتا. اور بتوں کے لیے جو ہوتا تھا انہوں نے نظر ان کا نام لے کر کے ذبح کرتے تھے، جو کہ بالکل حرام اور کفر اور شرک تھا، جس کو منع کیا گیا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر ہم پڑھ کر کے بسم اللہ کر کے کرتے ہیں، رحمان الرحیم نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی اللہ کے رحم کا نام لے کر کے کسی کی جان لے. اور جانور کا ہمیں کھانے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس کو اللہ کا نام لے کر کے حلال جانور کو اسلامی ذبیحہ سے ملایا گیا. یعنی حلال کا مطلب سور پہ آپ ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذبح کرنا اسلامی طریقہ ہے، سلاٹرنگ جس کو کہا جائے، ذبح کرنا، یعنی جانور کو کاٹنا اور اس کو اپنے لیے استعمال میں لانا یا کھانے میں لانا یا اس کے جسم کے حصے کو استعمال میں لانا. تو ایک ہوتا ہے حلال جانور، ایک ہوتا ہے حرام جانور. پھر حلال جانور اور حرام جانور میں فرق یہ ہے کہ جس کو منع کیا گیا، جیسے سور ہے، وہ مطلق حرام ہے، اس کا کھانا ہر حالت میں منع ہے اور اس کی ہر چیز کی منائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ نجس جانور ہے. دوسرا یہ کہ جو حلال جانور ہیں ان میں وہ برڈز ہیں، یعنی چڑیاں ہیں، یا وہ پر والے جانور ہیں جو کہ اپنی چونچ سے کھاتے ہیں، چونچ سے اٹھاتے ہیں، پنجے میں نہیں پکڑتے ہیں. پنجے میں جو پکڑتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. پرندوں میں، چوپایوں میں وہ حلال ہیں جن کے کھر ہیں، اور کھر ان کے جن کے پھٹے ہوئے بھی ہیں یا جن کے غیر پھٹے ہوئے ہیں، اور جو سبزی کھاتے ہیں، یعنی وہ گوشت نہیں کھاتے، جیسے درندے. تیسرا چیز جو پانی کی مخلوق میں مچھلیاں ہیں جن کے اوپر گل پھڑے ہوتی ہیں، یعنی جن کو گلز کہا جاتا ہے، وہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال ہوتے ہیں. باقی دوسری جانور کو ذبح کرا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. تو یہ ایک آسان سا شرعی مسئلہ ہے جس کو کہ سمجھا جا سکے. اور وہ جو مکروہات ایسے جانور کی ہیں جن کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ مسلمان جب حلال کھاتا ہے تو ثواب ملتا ہے، حرام کھاتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے ثواب کے لیے حلال کھانا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو. جب اللہ کی رضا ہو، اور وہی تقویٰ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق ہر کام کو کریں. تقوی کی صرف ایک ہی تعریف جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو بھی عمل اپنی زندگی میں کریں، صبح سے شام، شام سے صبح تک کے، وہ صرف اس بات کا خیال رہے کہ یہ میرے رب کی رضا اس میں شامل ہے، میرے نبی کی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں. اور وہی ہے شریعت، اور وہی ہے طریقت، اور وہی ہے تقویٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو اگلا ذکر آنے والا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک کے تو جانوروں کا ذکر کیا، پھر ان کا ذکر کیا جو جانور وہ ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگلی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات میں چاہتے ہیں ہر ایک آدمی پہ وہی نازل ہو. یہ اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تخلیق میں دیکھیں. اور یہ اللہ کی تخلیق کی ایک عجیب سی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کھجور کی اور ایک مثال دی انار کی. اور یہ بڑی عجیب سی مثالیں ہیں کہ انار سارا کا سارا بیجا ہی ہوتا ہے، اور ہر انار کے بیجے کا ذائقہ اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، جبکہ ایک جگہ ہوتے ہیں، اور ایک دانے سے کروڑوں دانے اس میں ہوتے ہیں جو کہ دیکھا جائے تو. اور وہ پتی ہوتی ہے، پتی کی کوپل نکلتی، کوپل سے پھل نکلتا، پھول نکلتا، پھول سے پھل بن جاتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کس طرح سے. اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی مٹی ہوتی ہے، پانی بھی ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے، صرف بیجے کا فرق ہے. اس بیجے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پروگرام کیا ہوا ہے کہ جب وہ درخت بنتا ہے اس میں کتنی شاخیں ہوں گی، کتنے پتے ہوں گے، کتنے پھول ہوں گے، کتنے پھل ہوں گے، اور اس پھل کا ذائقہ کیسا ہوگا. اور ہر پھل کا، ایک درخت کے ہر پھل کا ذائقہ اپنی اپنی جگہ الگ ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس طرح سے خوبصورتی پیدا فرماتے ہیں، اور اس کو یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد جانوروں کا ذکر ہے کہ جو ہمارے لیے حلال جانور ہیں. اور شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم حرام عمل کریں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اور وہی جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ کرے. اگلی آیت کو انشاءاللہ تلاوت فرمائیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا
مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی. بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اس میں ایک آیت کی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں. اسراف یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کو عطا کرتے ہیں تو اس کو حق کے طور پہ جس طرح اس کا خرچ کرنا ہے اس طرح سے کریں، بے جا خرچ نہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَشًا، اور کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جو زمین پر لگے ہوئے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے آپس میں. اور کچھ ایسی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جن کی آپ کھال کو استعمال کرتے ہیں فائدہ ان سے حاصل کرتے ہیں، کچھ زمین پہ لگ کر چلتے ہیں. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تم کو بہکانا چاہتا ہے ان باتوں سے اور تمہاری توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد 8 قسم کے سورہ انعام کا جو وجہ ہے یہ آیات کی وجہ سے کہ 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جانوروں کے جو کہ حلال کیے گئے ہیں، اور ان کو سنیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. یہ بڑے چھوٹے 4 پائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ. اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادنیوں کو، یا جو بچہ مادنیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے. اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادنیوں کو، یا جو بچہ مادنیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو. بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے. تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے تاکہ ازرائیل بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرے. کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو. اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. وعلى الذين اس آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا کہ جو حرام ہے وہ تو بیان کر دیا، پھر فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد
فإن ربک هو غفور الرحیم، یعنی یہ جو حرام چیزیں ہیں وہ آدمی کون کھا سکتا ہے، اس کی ایک ایگزمپشن بتائیے کہ سوائے اس کے کہ جو مضطر یعنی مجبور ہو جائے، اس قدر مجبور ہو جائے کہ اس کو زندگی بچانا مشکل ہو، تو پھر حرام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ جائز ہونے سے مطلب یہ کہ وہ اپنی جان بچانے کی حد تک کہ جس چیز کو حرام کیا گیا ہے، جس میں خصوصاً بالخصوص سور ہے، شراب ہے، خون ہے اور مردار ہے، یہ چیزیں صرف اس وقت کھانے کی اجازت ہے، اتنی کھانے کی اجازت ہے انسان اپنا وجود قائم رکھ سکے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا ارادہ ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عادن، نہ وہ عادت بنا لے اس کو، نہ وہ اللہ کی بغاوت کا ارادہ ہو، یعنی مجبوری میں آدمی کو یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جس طرح پانی سے وضو ہوتا ہے، لیکن جب آدمی کو جان کا خطرہ ہو اور پانی کی قلت ہو اور پریشانی ہو اور عبادت کرنی ہو تو طہارت کے لیے وہ تیمم استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کووڈ میں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، جبکہ پتہ ہے آپ کو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، یعنی اپنے گھر میں رہیں اور اپنا احتیاط کریں، اور جب آپ کا جب حالات بہتر ہوں تب آپ جا کر کے لوگوں سے ملیں۔ پھر اسی طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں جناب جمعہ فارغ ہو جائے گا، تو جمعہ فارغ حضور نے تو مکہ زندگی میں جمعہ ہی نہیں پڑھایا، اس لیے گناہ نہیں ہوا۔ حضور نے جب پڑھایا، جب اس کی ضرورت سمجھی، جب اس کو مناسب سمجھا، اور جمعہ جو ہے موقوف ہو چکا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی ہو رہا ہے، ضرورتاً کرا جاتا ہے۔ اس بات کو لوگ اپنی جان پہ وبال نہ بنائیں، اور آپ کو جان بچانا ضروری ہے، جان بچے گی تو آپ کریں گے۔ یہ مضطر کیفیت ہے کہ یعنی پورے ملک میں اس وقت جرسی میں 20,000 سے زیادہ کیسز ہوئے اس پچھلے ہفتے، یعنی 3 دن میں تواتر سے اس وقت 20,000 سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، اور یہ تھینکس گیون سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا، حکم فرما دیا حضور کی سنت میں، اپنی جان کی حفاظت کریں گے تو عبادت کریں گے، جان ہی نہیں بچے گی تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ تو یہ ایک جہلانہ تصور ہمارے یہاں آ گیا ہے جس کو کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں یہودیوں کے اوپر ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں جب اس بات کی کمی کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی۔